دعا کا اہتمام کیجیے، تدبیر کا اہتمام کیجیے۔ دو دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، سب کو آسانی کے ساتھ یاد بھی ہوں گی زبانوں پہ۔ ایک نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں عاجز ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ ہم کہیں اللہ جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہیں اور ان مصیبتوں، ان بیماریوں کو، تو ہم اپنے کو عاجز، بلکہ پوری دنیا عاجز ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، تو ساری دنیا عاجز ہے۔ ہم اللہ سے کہیں اللہ میں عاجز ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، کیونکہ آپ قادر ہیں، تو قادر عاجز کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ دعا کرتے رہیں بس، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ پیغمبر نے اللہ سے مدد دعا کی تھی اور بہت بڑی مدد آئی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے۔ یہ تو خالی کرونا وائرس ہے، ان کے لیے تو طوفان نوح اللہ نے اس سے بچایا ان لوگوں کو، اس دعا کی برکت سے اس سے بچایا، اللہ کو اپنے عذاب سے بچایا۔ یہ دعا ہم کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو، بیماری میں تو صبح شام لوگ مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں، دواخانے اتنے ہیں شہر میں، سب آباد ہیں، سب بھرے پڑے ہوئے، لیکن اب چونکہ ایک وبا کیا کہتے ہیں خبر پھیلی ہوئی ہے، افواہ پھیلی ہوئی ہے، تو ہر آدمی نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب ذرا زکام نزلہ ہو جائے تو ڈرنے لگتا ہے کہ میری طرف تو نہیں آ رہا یہ مرض۔ اگر ایسا خطرہ محسوس کریں خدا نخواستہ، تو حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا کر دیجیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن کریم میں انی سے ہے، لیکن اس کا محل الگ ہے۔ جب ہم دعا میں اللہ کو خطاب کریں گے تو انی کہیں، رب انی مغلوب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں بیماری میں مبتلا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ بس اتنا کہنا کافی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور صحت ہوگی۔ تو یہ دو دعائیں چھوٹی چھوٹی سب یاد کر لیں، سب پڑھیں۔ جو متاثر نہیں ہیں وہ پہلے سے اللہ سے کہتے رہیں اللہ ہم عاجز ہیں، ہمیں بچائیے آپ، ہماری تدبیر نہیں بچائے گی، آپ کا حکم بچائے گا، اس لیے ہمیں بچائیے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ اور اگر کسی تکلیف بیماری میں مبتلا ہوں، اتنی بڑی بیماری میں ایک پیغمبر مبتلا تھے، ایک جملہ عرض کیا اللہ نے ان کی بیماری دور فرما دی، یعنی فکشفنا به ما به من ضر، جو بھی ان کو تکلیف تھی سب ختم کر دی ہم نے، صرف یہ کہنے سے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین۔ تو اللہ کہے گا کہ میرا بندہ مجھے ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، اور اگر میں اس کی پکڑ کروں تو کیسے؟ نہیں، مجھے ارحم الراحمین وہ مانتا ہے، لہذا مجھے ارحم الراحمین ہو کر اسے دکھانا ہے، رحمت سے اللہ متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اس وائرس کے خوف میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی ہے، وہ یہ ہے یہ یقین رکھنا کہ موت سے تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، البتہ موت کو اچھی موت بنا لینے کے لیے اب تیار رہنا ہے۔ جب بھی آئے اچھی آئے، اچھی حالت میں آئے، اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور وہ کیسے تیار ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ کے دین پہ جمنا شروع کریں، اور اس کا پہلا قدم نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، اور موٹے موٹے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جس کو سب برا سمجھتے ہیں کم سے کم اس کو تو چھوڑ دو، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ کام اگر ہم کرنے لگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر خطرے سے، ہر ضرر سے حفاظت فرمائے گا، ہماری بھی اور ہم مومنین کے اس طرز عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جن کے پاس اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین بھی نہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان بھی نہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ بچا لے گا ہماری برکت۔ جانور بھی محفوظ ہو جائیں گے، پرندے بھی محفوظ ہو جائیں گے، وہ ہمارے حق میں دعائیں کریں گے۔ اور اگر ہماری وجہ سے وہ متاثر ہوں گے تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے پرندے جانور سب ہم کو لعنت کرتے ہیں کہ گناہ یہ لوگ کرتے ہیں، مصیبت ہمارے اوپر بھی آ گئی، تو وہ بد دعا کریں گے ہم کو۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نیک بنے، نیک نہیں بن سکتے تو کم سے کم ہر گناہ کے بعد توبہ کرنے کا اہتمام، وہ کیا مشکل ہے؟ یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے، یا تو ہم نیک بن جائیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ وفادار بندوں کی بات ہے، یہ شریف